أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل یا ایوہل، قوف کو موٹا کریں، یا کو کھینچ کے پڑھیں کیونکہ کھڑی زبر بھی ہے اور اس پر مد بھی ہے، تقریباً 5 انگلیوں کے برابر، یعنی کہ جتنی دیر ہمارے ہاتھ کی 5 انگلیوں کو کھولنے میں لگتی ہے تقریباً اتنی دیر یا کو کھینچ کے رکھنا ہے۔ قل یا ایوہل، اور یہ ہا حلق کے آخر سے نکالنا ہے۔ ایک ہا جو ہوتا ہے وہ ہا ہوتا ہے جو حلق کے شروع سے نکلتا ہے، اور یہ ہا حلق کے آخر سے۔ قل یا ایوہل، رومن میں دیکھیے اس کو، قل یا ایوہل، HAL، یہ گرین اے نہیں پڑھنا۔ اردو تلفظ قل یا ایوہل، ایوہل، قل یا ایوہل کافرون، کاف کو باریک بھی کرنا ہے اور تھوڑا سا کھینچ کے پڑھنا ہے، ایک الف کے برابر، اور یہاں پر واو ساکن سے پہلے پیش ہے، رو کو تھوڑا سا کھینچ کے پڑھیں گے اور وقت کی وجہ سے یہ نون ساکن ہو جائے گا۔ کافرون، رومن کافرون، یہ ہلکا کلر وقت کی وجہ سے وہ ہے ختم ہو جاتا ہے۔ اردو تلفظ کافرون۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد، لا کو اسی طرح جیسے پہلے آیت میں ہم دیکھا ہے کھینچ کے پڑھیں گے مد کی وجہ سے، اور جب عین کے اوپر اور حمزہ کے اوپر جزم ہو تو وہاں پہ تھوڑا سا جھٹکا دے کے پڑھا جاتا ہے۔ اعبد، اور ان دونوں کو بو اور دو، با کو اور دال کو جلدی سے ادا کرنا ہے کیونکہ پیش کے آگے واو ہو تو تب کھینچا جاتا ہے، واو ساکن ہو تو۔ کیسے پڑھیں گے دیکھیے ذرا غور سے سنیے اور ساتھ ساتھ پریکٹس کیجیے۔ لا اعبد، رومن لا اعبد، اردو تلفظ لا اعبد ما تعبدون، الف سے پہلے زبر ہے، الف حرف مدہ ہے، ما تھوڑا سا کھینچ کے پڑھیں، اور جیسے پہلے ہم نے بتایا تھا پچھلی آیت میں، اسی آیت کے اس میں، کہ عین کے اوپر جب جزم ہو تو وہاں پر بھی جھٹکا دے کے پڑھا جاتا ہے، تو تا ایسے کریں گے، بدون، بو کو نہیں کھینچنا، دال پیش ہوا دو کو کھینچنا ہے کیونکہ واو ساکن سے پہلے پیش ہے، دو کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ ما تعبدون، ما تعبدون، اردو تلفظ ما تعبدون، ما تعبدون لا اعبد ما، بدو ما، جلدی پڑھنے کا طریقہ، بدو ما، لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون، ولا کو کھینچ کے پڑھیں گے مد کی وجہ سے، ولا، اور نون ساکن کے اوپر غنہ کیا جاتا ہے، لیکن اگر نون ساکن کے آگے حروف حلقی میں سے کوئی ایک حرف آ جائے تو پھر نون ساکن پہ غنہ نہیں کیا جاتا۔ تو یہاں پر حرف حلقی میں سے، حروف حلقی میں سے کوئی حرف نہیں ہے، حمزہ ہا، عین حا، غین خا، ان میں سے کوئی نہیں ہے تو اس لیے یہاں پر غنہ ہوگا۔ انتم، یہاں پر عین کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو تھوڑا سا کھینچ کے پڑھیں گے، اور یہاں واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو حرف مدہ ہے، دو تھوڑا سا کھینچ کے پڑھیں گے، نون زبر کو جلدی سے پڑھنا ہے، اس کو نہیں کھینچنا۔ ولا
انتم عابدون. رومن میں دیکھیے ولا انتم عابدون. اردو تلفظ ولا انتم عابدون ما اعبد. مد کی وجہ سے کھینچ کے پڑھیں گے. اسی طرح آئین کے اوپر جزم ہے، جھٹکا دے کے پڑھیں گے، اور وقت کی وجہ سے دال کا پیش ختم ہو جائے گا، جزم آ جائے گی، ساکن ہو جائے گا، تو دال ساکن کے اوپر قلقلہ ہوتا ہے. حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف طا با جیم دال. جب یہ ساکن ہو تو ان پر آواز کو جنبش دے کر ہلا کر پڑھا جاتا ہے. اعبد ما اعبد ما اعبد. اردو تلفظ ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم. ولا کو اس طرح مد کی وجہ سے کھینچ کے پڑھیں گے. اور یہاں پر یہ خیال کیجئے گا کہ یہ جو الف کے ساتھ نون الف، یعنی کہ اسی طرح کے آنا، حمزہ زبر اور نون زبر جب اکٹھے آتے ہیں تو اس کا الف نہیں پڑھا جاتا. یہاں یہ لفظ جہاں بھی پورے قرآن میں آئے گا تو انا نہیں پڑھا جائے گا، آنا پڑھا جائے گا، اس کا الف نہیں پڑھا جائے گا. ولا انا عابد ما. یہاں پر الف سے پہلے زبر ہے، تھوڑا سا کھینچ کے پڑھیں گے. حرف مدہ ہے، الف سے پہلے جب زبر ہو تو وہاں کھینچ کے پڑھا جاتا ہے تھوڑا سا، ایک الف کے برابر. تو یہاں بھی الف سے پہلے زبر ہے، یہاں بھی تھوڑا سا کھینچ کے پڑھا جائے گا، یعنی کہ آ اور اس ما، اس کو دونوں کو کھینچ کے پڑھنا ہے. عابد ما. اور میم کے اوپر جب شد ہو تو وہاں پر ہمیشہ گنہ ہوتا ہے، ناک سے آواز نکال کے پڑھا جاتا ہے، جس سے قرات کے اندر خوبصورتی پیدا ہوتی ہے، تلاوت میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے. عابد ما عبد. اب با کو ہم تا سے ملائیں گے. پچھلے اسباق میں ہم یہ اصول بتا چکے ہیں کہ جب جزم کے بعد شد والا حرف آ جائے تو جزم والا حرف نہیں پڑھا جاتا، پچھلے حرف کو شد والے حرف کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے. اب با کو ہم تا سے ملائیں گے. با زبر تابت عبد تم. ولا انا عابد ما عبدتم. اب اردو تلفظ میں سمجھ سکتے ہیں اس کا کیا تلفظ صحیح ہے. ولا انا، دیکھیے یہاں پر ہم نے الف نہیں ہے. عابد ما عبد، دیکھیے بت ہے، ما عبدتم. ولا انا عابد ما عبدتم. یہ پچھلی آیت جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، دوبارہ وہی آیت آ رہی ہے. ولا انتم عابدون ما اعبد. اس کے اصول ضوابط ہم پچھلی مرتبہ جب آیت آئی تھی تو بتا چکے ہیں، اس لیے ہم آگے چلتے ہیں. لکم دینکم، ڈھونڈے والا کاف، کتاب والا کاف جو ہوتا ہے اسے باریک پڑھا جاتا ہے. دین، دیکھیے یا ساکن ہے، یعنی کہ یا کے اوپر جزم ہے، اس سے پہلے زیر ہے. تو یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو وہ کون سا حرف ہوتا ہے؟ جی، حرف مدہ ہوتا ہے. اور حرف مدہ کو کیسے پڑھتے ہیں؟ حرف مدہ کو تھوڑا سا کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، ایک الف کے برابر. دینکم، لکم دینکم. دی پہ تھوڑا سا آواز کو کھینچ لیں گے. لکم دینکم. اردو تلفظ لکم دینکم، لکم دینکم والی دین. یہاں پر غور کیجئے، بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ یہاں پر ولی دین پڑھ دیتے ہیں، واو کو لام سے ملا دیتے ہیں، جبکہ لام کے اوپر حرکت ہے، لام کے نیچے حرکت ہے. تو یہ ولی دین نہیں، والی والی والی.
ٹھیک ہے، والیہ والیہ، اور یا کو کھینچنا نہیں ہے، والیہ والیہ، پریکٹس کریں بار بار، والیہ دین، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یہاں تھوڑا سا کھینچ کے پڑھیں، دین والیہ دین۔ پھر کہوں گا کہ ولیہ دین نہیں پڑھنا، دھیان سے پڑھیں، والی WALI والی، والیہ دین۔ اردو تلفظ کے ذریعے سمجھیے اس کو کہ والی یا، یہ دیکھیے یا علیحدہ سے، والیہ دین۔ مکمل آیت، لکم دینکم والیہ دین۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين۔